اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ صدق اللہ العظیم۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جناب صدر، ارباب علم و دانش، معزز علماء کرام و منصفین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پرنور و پروقار تقریب میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا حکم ملا ہے وہ ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے۔ جناب صدر، اس موضوع پر بات کرنا مجھ جیسے کم سن و کم فہم طالب علم کے لیے اگرچہ ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے۔ ایسی مجالس میں مجھ جیسے نادان کا بات کرنا میرے نزدیک سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لہٰذا سراپا لرزاں کشاد چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اس موضوع پر کی جانے والی ہر بات حرف اول بھی ہے اور حرف آخر بھی، ہر جملہ جملہ تشریح بھی اور جملہ توضیح بھی ہے۔ رسول خدا سے محبت پر کی جانے والی ہر بات کی انتہا ہی اس کی ابتدا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی تلاوت کردہ آیت اور حدیث پاک کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا لازمی جزو محبت رسول اللہ ہے، یعنی خالق کائنات کی محبت و رضا رسول خدا کی محبت و اطاعت کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہے۔ لہٰذا ہمارا ایمان اس وقت تک کامل اور اکمل نہ ہوگا جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری جان و مال اور اولاد سب کچھ پر غالب نہ ہوگی، اور محبت رسول کا تقاضا بھی یہی ہے۔ جناب صدر، یہ بات تو طے ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے نام سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے کام سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی جان سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بولنا مسکرانا غرض ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، اور محبوب کا تذکرہ مقصود بن جاتا ہے۔ اور بات جب رسول خدا کی محبت کی آتی ہے تو خود خدا کا کلام بھی جھومتا نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا عجیب نقشہ کھینچا ہے کہ واللیل میں ہے زلف محمد کا ترنم، والشمس میں ہے رخسار احمد کا ترنم، والفجر میں ہے صبح رسالت کی بشارت۔ واللیل میں ہے زلف محمد کا ترنم، والشمس میں ہے رخسار احمد کا ترنم، والفجر میں ہے صبح رسالت کی بشارت، والعصر میں ہے نور نبوت کی بشارت۔ یاسین سے کبھی مولا نے اس کو پکارا، حامیم کبھی اور کبھی تاسین اشارہ، والنجم میں ہے برق نگاہ اس کی نمودار، والنجم میں ہے برق نگاہ اس کی نمودار، والارض میں ہے صبر و تحمل کے آثار۔ جناب صدر، آئیے محبت رسول کا تقاضا بیان کیا جائے تو جان لینا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر جان قربان کر دی جائے، ان کے ایک اشارے پر سب کچھ وار دیا جائے، ان کے ہر حکم کو دل و جان سے قبول کر لیا جائے، ان کے ہر امر پر لبیک کہا جائے، ان کے ہر نہیں کا انکار لازم سمجھا جائے، اور ان کی ہر ہاں کو حلال تصور کیا جائے، ان کی ہر نا کو حرام مانا جائے، ان کے ظاہر کو اپنا ظاہر گردانا جائے، ان کے باطل کو اپنا باطل مانا جائے، ان کے قول و فعل کو دین و دنیا کی یقینی کامیابی کا سبب مانا جائے، اور ان کے طرز زندگی سے ہٹ کر زندگی گزارنے کو اپنے لیے دارین کی یقینی ناکامی کا سبب مانا جائے۔ اور جناب صدر، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ جناب صدر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں افسانے گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مبالغہ آرائی سے کام نہیں چلے گا،
کیونکہ صحابہ اکرام کی اطاعت اور قربانی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں صحابہ اکرام کی خوبصورت پیراہن میں ملبوس ہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک واقعہ افسانے سے بڑھ کر حقیقت ہے اور اپنی روایات سے بڑھ کر مسلم ہے۔ جناب صدر، اس بات سے زیادہ اور کیا حقیقت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مانگا تو گھر کا سارا مال لا کر رکھ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان مانگی تو سینکڑوں جانیں ایک ہی وقت میں کام آ گئیں۔ ماں باپ اور مال و متاع کی قربانی کا وقت آیا تو مکہ کی شاہانہ زندگی چھوڑ کر مدینہ کی فقیری کو گلے لگا لیا۔ اولاد کی قربانی کا وقت آیا تو چار بیٹے ایک ہی وقت میں قربان کرا دیے گئے۔ خدا کی قسم، رسول پاک کی محبت میں صحابہ کا اپنے بچوں کو قربان کرانا آسان نظر آتا تھا۔ الغرض یہ، جس قسم کا بھی تقاضا آیا صحابہ اکرام نے لبیک کہا، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، گلشن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، نغمہ توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ جناب صدر، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرا موضوع بحر بے کراں ہے۔ اس میں غوطہ زن ہونے کے لیے زمان و مکان کی قید سے آزاد ہونا پڑتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی در حقیقت اس کی محبت کا تقاضا ہے اور ہمارے ایمان کا جزو کامل ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلکہ تمام مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں میں محبت رسول کا یہ جذبہ مجن ہو کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وما علینا الا البلاغ المبین۔